اتنی کثیر عبادت اس نے انجام دی، اس کے لیے جھٹلانے کے واسطے اس کو قرآن کی کوئی آیت نہیں ملی، حدیث کا کوئی حوالہ نہیں ملا، ملا تو کیا ملا؟ اسی انگریز کا دیا ہوا کیلکولیٹر ملا۔ ارے بیٹے، اور یہ ہیں علم کے پہاڑ، سوچئے جن کا مبلغ علم یہ ہے، جن کے بنائے ہوئے اصول سے قرآن غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمیں کہنے دیجئے یہ اسی کی اولاد ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب کے خلاف پلان بنایا تھا اور کہا تھا کہ اے ابو بکر، اب تک تم مانتے آ رہے تھے لیکن میرا یقین ہے کہ اب جیسی بات وہ اگل رہے ہیں، میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ مجنون و دیوانے ہیں، اب تم بھی کہو گے مجنون۔ کیلکولیٹرے والے تھے وہ لوگ، یہی حساب بھیڑا رہے تھے۔ بات اصل یہ ہے کہ ہیں اہل حدیث، زبان چلتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، یہ سمجھتے نہیں کہ کیا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں۔ ارے تم حدیث والے تھے، تم کوئی حدیث پڑھتے اس کے خلاف کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ غلط ہے، تم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے اور کہتے کہ اس قرآن کی آیت کی بنیاد پر یہ واقعہ غلط ہے، لیکن افسوس کہ حدیث و قرآن سب کو بالائے طاق رکھ دیا اور کیلکولیٹر کی تقلید کرنے لگے۔ وقت آتا ہے تو کیلکولیٹر کو امام مان لیتے ہیں، کمپیوٹر کو امام مان لیتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آتا نہیں آپ کو؟ اگر سمجھ میں آتا ہوگا تو انشاءاللہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے میں اس ابلیس کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے وہ تو جاہل مطلق ہے، بلکہ مطلق بھی نہیں مطلق ہے۔ کئی دن ہوا ہے کہ مئو کے غیر مقلدین کے ذمہ دار علماء کہہ رہے تھے جرجیس ہمارا کوئی ذمہ دار عالم نہیں ہے، اس لیے اس کے پیچھے ہم لوگ نہیں دوڑتے، تو وہ تو مطلق ہے نا۔ اور یہاں عملوں میں آیا تو مت پوچھئے، شیخ الحدیث صاحب اور جمعیت اہل حدیث سب سروں آنکھوں پر لیے ہوئے، اس لیے کہ حنفیوں کو گالی دینے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، حدیث سنا رہے اور میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں کو مسجد نہ بھیجا کرو، اور اگر بھیجنا ہی ہے تو اللہ کے حبیب نے تفریق نہیں کی ہے کہ فلاں مسجد میں تو بھیجو اور فلاں مسجد میں مت بھیجو، مسجدیں تو سب اللہ کی ہیں، حنفیوں کی مسجد میں بھی کچھ اپنی عورتوں کو بھیج دیا کرو۔ بھئی حنفی عورتیں تو مسجد میں جاتی ہی نہیں ہیں، لیکن جن عورتوں کے لیے چھوٹ ہے، اجازت ہے، کبھی کبھی اتفاقی طور پر صحیح، ارے مرد لوگ بھلے آ جاتے ہیں زور سے آمین کہنے کے لیے حنفیوں کی مسجد میں، تو ذرا عورتوں کو بھی تو بھیج دیا کرو۔ تو بڑا تیکھا لگا تھا، کہنے لگے تھے صاحب دیکھیے اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے بگڑے ہوئے جوان عورتوں کی آبرو لوٹ لیں گے، لیکن پھر جناب والا خود حدیث سنانے لگے کہ ترمذی کے ابواب الحدود میں روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ حادثہ کیا پیش آیا کہ ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی یا پڑھ کر آ رہی تھی، ایک شخص نے اس عورت کا اغوا کر لیا، اس کو کھینچ لیا اور اس کے ساتھ بدکاری کر لی۔ اب پھر اس پر تبصرہ دیکھیے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حادثہ پیش آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد منع نہیں فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، خطرات ہیں مسجد میں عورتوں کے آنے میں، اس لیے اللہ کے حبیب نے نہیں روکا، اور روکا تو کس نے روکا؟ حنفیوں نے روکا، اور حدیث سنا کر اس سے استنباط کیا، کئی مسائل نکالے۔ ایک مسئلہ حدیث تو سنائی اصل اس لیے کہ عورت بھی پہچان نہیں سکی کہ اس مرد نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے یا اس مرد نے۔ اس سے ثابت ہوا کہ فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں ہوتی تھی کہ جس عورت کے ساتھ مرد نے بدکاری کی وہ عورت اس مرد کو نہیں پہچان سکی اندھیرے کی وجہ سے، اتنے غلس میں نماز ہوتی تھی۔ واہ رے مجتہد ہے، ماشاءاللہ، وہاں کیلکولیٹر بھڑایا، اب یہاں کیا بھڑایا؟ آپ دیکھ لو بخاری کی وہ حدیث نکال کر جو ترمذی کی روایت اب باب الحدود میں ہے، وہاں فجر کی نماز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ حادثہ کس نماز میں پیش آیا؟ ترمذی کی حدیث میں اس نماز کا ذکر نہیں ہے۔ یہ غلس اور فجر ٹھونسا کس نے؟ اس ابلیس نے، جو حدیث میں اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے الفاظ بڑھا دیتا ہے، عبارت بڑھا دیتا ہے، مفہوم الٹ دیتا ہے۔ بتاؤ اس کو کیا کہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کا بھی دو معنی ہوتا ہے، ایک تو حدیث رسول ہے جو اصطلاح میں بولا جاتا ہے، شریعت کی زبان میں بولا جاتا ہے، اور دوسرے حدیث نفس ہے۔ یہ حدیث نفس والے اہل حدیث ہیں، جب ان کی منشا اور ان کی خواہش کے مطابق کوئی روایت نہیں ملتی ہے اور کوئی بات نہیں ملتی ہے تو بات بنا کر ٹھونس دیتے ہیں حدیث رسول میں۔ ترمذی کی ابواب الحدود کی روایت میں فجر کی نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس لفظ کا کوئی پتہ نہیں ہے روایت میں، جو چیز سرے سے ہے ہی نہیں ہے اس حدیث میں، ماشاءاللہ اس سے استنباط ہو رہا ہے کہ غلط میں نماز ہوتی تھی۔ واہ رے مجتہد، کمال کے مجتہد صاحب ہیں۔ ایسے لوگ مجتہد نہیں ہوں گے تو اور کون لوگ ہوں گے جو اپنی پسند کی حدیثیں بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کیا تھا، حدیث کے بارے میں ہوشیار کیا۔ حضور نے آگاہ کیا، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، حدیثیں ایسی ایسی لوگ بیان کریں گے کہ تمہارے باپ دادا نے سنی نہیں ہوگی، وہ حدیثیں لائیں گے۔ اس لیے ہوشیار رہنا حدیث والوں سے۔ لیکن سنت کے بارے میں سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تنبیہ نہیں فرمائی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تاکید فرمائی تو سنت سے تمسک۔ حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ فساد کا زمانہ ہو، اختلاف و انتشار کا زمانہ ہو، میری حدیثوں کو مت لے کر چلنا، میری حدیثوں سے تمسک مت کرنا، میری سنت سے تمسک کرنا۔ جو سنت سے تمسک کرے گا فساد امت کے دور میں خصوصیت کے ساتھ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس فساد کے زمانے میں، اس اخیر دور میں ہوشیار رہو حدیث والوں سے، یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا ولا انتم ولا آباؤکم، حدیث والوں سے ہوشیار رہو۔ ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے، نہیں ملیں گی تو ٹھوس کر بنائیں گے، جیسے اس ابلیس نے بنا دیا کہ وہ فجر کی نماز تھی۔ تمہارا مسئلہ تو حل ہوا نہیں، اس لیے کہ حدیث میں تو فجر کا
ذکر نہیں ہے۔ ہاں میرا مطلب نکل گیا، اس حدیث سے میرا مطلب نکل گیا، اس لیے کہ جس نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا تھا وہ حنفی تو تھا نہیں، شافعی تو تھا نہیں، مالکی تو تھا نہیں، حنبلی تو تھا نہیں۔ یہی لوگ کہتے ہیں بتاؤ نا ابو بکر حنفی تھے کہ مالکی تھے کہ شافعی تھے؟ حضرت عمر کس فقہ کی تقلید کرتے تھے؟ صحابہ کا دور تھا نا، اور صحابہ کے دور میں بقول تمہارے حنفی شافعی حنبلی مالکی تو تھے نہیں، تو تھا کون؟ تم ہی تھے نا۔ تو منہ کالا کرنے والا کون تھا؟ معلوم ہوا کہ ان کا کیریکٹر شروع سے کیسا ہے۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ خداوندہ ذرا سمجھ دے ان کو، مسجد میں عورتوں کو۔ تو آپ بولو ایمانداری سے، عورتوں کو کچھ دنوں میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ارے عملوں کی عورتوں کو تو نہیں آتا ہوگا۔ عورتیں کچھ دنوں میں ہر مہینے معذور ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ دیکھو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی گہرائی دیکھو۔ امام ابو حنیفہ جس باریک بینی سے اور جن دور رس نگاہوں سے تہ تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں تہوں تک پہنچنا اوروں کے بس کی بات نہیں ہے، اور لوگ اوپر کی سطح سے گزرتے ہیں اور یہ سمندر کی گہرائی سے گزرتے ہیں۔ عورتیں ایام سے ہوا کرتی ہیں، کچھ دنوں ناپاک رہا کرتی ہیں۔ اگر عورتیں مسجدوں میں آئیں گی تو ایمانداری سے بتاؤ ان دنوں میں بھی آئیں گی؟ بولو۔ تو جو